جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی تھی الفاظ کی جو سیاست ہے اور بار بار ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہیں چھانگا مانگا کی سیاست کے، اور پھر کہا جا رہا ہے میثاق جمہوریت کو دفن کیا جا رہا ہے، کسی نے احترام نہیں کیا، گورنر راج لگا دیا گیا، حج بیچ دیا گیا. طارق عظیم صاحب، یہ جو الزامات بیانات ہم اس وقت جو سن رہے ہیں، اور 80s 90s میں بھی ہم اس طرح دیکھتے رہے، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این گتھم گتھا ہوتے رہے، کیا وہی حالات ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جی، عوام نے تو اسی لیے سکھ کا سانس لیا تھا کہ شاید آپس میں مل بیٹھیں گے اور عوام کے مسائل حل ہوں گے. جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا آپ نے انٹرو میں کہ عوام کے مسائل تو جوں کے تو ہیں، اس میں تو کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. اور اوپر اس میں جو باتیں کی جا رہی ہیں، تانا دیا جا رہا ہے، تو میں کہوں گا جب گورنر راج بنا تھا، لگا تھا وہاں پہ، تو کس نے بندوں کو خریدنے کی کوشش کی تھی؟ کون نوٹ لے کے پہنچا ہوا تھا وہاں پہ؟ ایک ایم این اے ہمارے وزیر تھے اور ایک سینیٹر وزیر تھے. مجھے بخوبی علم ہے اس بات کا. ہمارے 23 بندے پی ایم ایل کیو کے الیکٹ ہوئے بلوچستان میں، 23 کے 23 ہائی جیک کر لیے گئے. رند صاحب نہیں جا سکے بیکاز ان کی وہ سی ایم صاحب کے ساتھ کچھ ہے. اب وہ اکیلے اپوزیشن میں ہیں. 22 بندے ہمارے اٹھا کے ان کو وزیر بھی بنا دیا گیا. تو کیا اس وقت خیال نہیں آیا تھا دونوں جگہ پہ کہ اس قسم کی سیاست نہیں ہونی چاہیے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے آپ سب کو خیال کرنا چاہیے کہ بھائی دیکھیں، عوام کے مسائل کی طرف بھی توجہ دیں. وہ لوگ سب سوچ رہے ہیں کہ اب بار بار کہنا جی ہماری بہت بڑی کارکردگی، ہم نے 18th امینڈمنٹ کر لی، ہم نے NFC ایوارڈ کر لیا. وہ اکیلے تو نہیں کی نا، ساری پارٹیز نے مل کے کی. لیکن عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ جس بچہ جاتا ہے کہ اپنے بچے بیچ کے میں رات کو روٹی کھا سکوں، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کو 18th امینڈمنٹ نے کیا دے دیا؟ ہر پارٹی نے اپنا اپنا کام کروا لیا. کسی نے تھرڈ ٹرم مانگ لی، کسی نے جا کے اپنے پارٹی پریزیڈنٹ کو آل پاورفل بنا دیا، کسی نے خیبر پختونخوا لے لیا، کسی نے کچھ لے لیا. لیکن عوام کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا. اس لیے جب بات کی جاتی ہے کہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹس ہیں، تو خدا را ان کی بھی سنیے، عوام کی سنیے. ابھی آپ جا رہے ہیں، کل آپ کی ٹیم چلی گئی ہے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے IMF کے ساتھ. ابھی آپ کی $127 پہ چلا گیا پیٹرول، کل آپ پیٹرول کی پرائسز بڑھائیں گے. 33 پینس آپ نے 33 جو ہے بڑھا دیا ہے اس پہ. آئل پرائسز آلریڈی بڑھا دی ہے آپ نے. گیس کی پرائسز، سبسڈیز آپ کو ختم کرنی پڑیں گے 31 مارچ سے پہلے. تو ان کا بھی سوچیے ذرا. عوام کا بجٹ آ رہا ہے آپ کے سر پہ، کیسے پاس کروائیں گے آپ؟ تو یہ ساری چیزیں جو سوچیں آپ، عوام کا بھی کچھ سوچیے. مجھے افسوس ضرور ہوتا ہے سن کے، اور میرے خیال عوام بھی پریشان ہے. لگتا کچھ دونوں جماعتوں نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا. میں طارق عظیم صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے آسما ایک بات کہنے لگا ہوں کہ دیکھیں، جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ ہی کے پروگرام میں بیٹھ کے، اگر آپ کو فوٹیج ہوں تو نکال کے بتائیں، میں نے کہا تھا NFC ایوارڈ پہ بڑا ہم اترا رہے ہیں، ہم 18ویں ترمیم پہ بڑا اترا رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے. اگر اس کو ہم حل نہ کر سکے تو جمہوریت کسی پھل کا نام نہیں ہے کہ لوگوں میں بانٹتے جاؤ گے تو اس کو بھوک نہیں لگے گی، تو نہ اس کو روزگار کی ضرورت ہوگی، نہ اس کو روٹی کی ضرورت ہوگی. ایسی صورتحال نہیں ہے. نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. میں کہتا ہوں کہ جمہوریت کے علمبرداروں کو اقتدار کی بندر بانٹ سے باہر آ کر لوگوں کے مسائل حل کرنے چاہیے. 14 کھرب روپے کا ڈیفیسٹ ہے، بجٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے 14 کھرب روپے کا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ آپ کی 5 کارپوریشنز ہیں. روز آپ کے وزیر کیا کہہ رہے تھے؟ وزیر ریلوے کہہ رہے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں جی کل ریل اپنا نہیں چلے گی، کل ٹرینیں نہیں چلیں گی. کیوں نہیں چلیں گی جی؟ ڈیزل نہیں ہے. پتا چلتا ہے جی کہ جہاز PIA کے نہیں اڑیں گے جی. کیا ہے جی؟ پیٹرول نہیں ہے. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اس کو کس نے اب بات بار بار مہنگائی کی جاتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو سپورٹ پرائز ہے چیزوں کی، وہ کون طے کرتی ہے؟ مرکزی حکومت طے کرتی ہے نا. اگر گندم کی کرنی ہے، گنے کی طے کرنی ہے، اگر کسی چیز کو ایکسپورٹ ہونے سے روکنا ہے تو کس نے روکنا ہے؟ جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، دیکھیں ہم سے آپ ایسی باتیں کریں، ہمیں بتائیں کہ آپ نے ایسی باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں. میری بات تو سنیں، ہمارے پاس تو بتانے کے لیے بہت کچھ ہے. آسما، اگر آپ صرف پنجاب حکومت کی کارکردگی کے اوپر بات کرنا چاہیں، یہ تو کہتے ہیں نا 2.5 سال ہم بے اختیار تھے. بابا بے اختیار تو کوئی، میں کہتا ہوں چھوٹا سا افسر بھی رہنے کو تیار نہیں ہوتا. 2.5 سال صرف جھنڈے کی گاڑی بھی گزار دیا. کیوں شازیہ آپ لوگ صرف اقتدار انجوائے کر رہے ہیں اور عوام کے لیے آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا؟ اور جو میں بار بار ایک بات کری ہوں، کیوں دونوں جماعتوں نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا؟ لگتا کچھ اب ہمیں ایسے 3 سال گزرنے کے بعد بھی. اسما، بڑی ہنسی آتی ہے جب ملک کو ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھوں میں چھوڑ کر بھاگنے والے یہاں بیٹھ کر عوام کے درد کی بات کریں. دیکھیں، عوام کے ساتھ کھڑے رہ کر عوام کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے، اس کو محسوس کرتے ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے لے کے کارکن نے اپنا جو رول ہے وہ دکھایا بھی ہے، اور یہ سب کے سامنے ہے. آج اگر کسی کو بابر ایوان کا درد اٹھتا ہے تو اس کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہی بابر ایوان ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ہر جلسے میں موجود تھا ان کی شہادت سے پہلے.
तो उनके दरमियान के जो ताल्लुकात हैं वो शहीद मोहतरमा और बाबर अवान के दरमियान है। इससे किसी को दर्द या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर वो एक बयान बहैसियत कारकुन देते हैं तो ये उनका हक है। आपको बुरा लगता है, किसी को क्या आप भी तकलीफ बड़ी है? बड़ी बातें कि जो करते हैं पैदल चल के ज़ियाउल हक की कब्र से राना ज़फरुल हक के घर जाते हैं, वो शहीद सांस फूला होता है, वहां पर पूछा ज़फरुल हक साहब ने, मैंने पूछा, मैंने कहा राना भी क्या हुआ था? कहते हैं हाथ फूला हुआ, तो कह रहे थे कि मैं पैदल चल के आ रहा हूँ। कहाँ से पैदल चल के आ रहा हूँ? मैं सिर्फ सुना दूं कि पैदल चल के आए, सांस फूला हुआ था। वो कह रही है हर जलसे में उनके साथ होते थे, मामला उनके आपस में तय हो गए थे। क्या जुल्फकार अली भट्टो के कातलों के साथ ये रहना चाहते हैं? वो साथ आ जाए तो ले लेंगे, ये साथ ले लेंगे, ये बीबी के कातलों को साथ ले लेंगे। मुझे बताएं कि परवेज मुशर्रफ के साथ ये बात करती है कि बाहर चले गए, फलान चले गए। बीबी शहीद और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के कातलों के तो दुम आपने पकड़ी हुई है, पूरी दुनिया को, उनके दुम छल्ले तो आप बने रहे। कारकुनों को 10 साल में नवाज शरीफ ने आपको जो कुछ कह रही है वो कुछ कह रही है, वो कुछ आपसे कह रही है, वो आपसे कुछ कह रही है ना, सुन लेना। क्या कह रहे हैं? वो कुछ कह रही है ना, मैं छोटा सा कारकुन हूं ना, मैं तो मुझे बात करने देंगे, आपको तमीज नहीं है, हर कारकुन को तमीज से बात करने की, आपको तमीज नहीं है बात करने की। और दुबई की मुलाकात का अफसाना बयान करें कौम के सामने, लेकिन एक चैनल आपको तमीज 10 साल अगर मियां नवाज शरीफ ने 10 साल नहीं आती, अगर मियां नवाज शरीफ ने 10 साल डिक्टेटर के साथ टेलीफोनिक रब्ता किया तो हम सियासत छोड़ने के लिए तैयार हैं। आप गवर्नेंस की बात करते हैं, गवर्नेंस के नाम पे आपने पंजाब को पुलिस स्टेट बना दिया है, पुलिस स्टेट बना दिया है। सियालकोट जैसे वाकयात पेश आते हैं पंजाब के अंदर। इन्होंने पंजाब में जो कुछ किया, आप कह रही हैं पुलिस स्टेट बना दिया गया, इन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया। देखिए मेरा सिर्फ ये कहना है, ये इल्जाम लगाते हैं आपने कुछ नहीं किया। ये हमारी पार्टी के अंदर यही होना था, मोहतरमा के साथ रहे, उनका शादी आपने साइन नहीं किया। बाकी गुजरा वो किसने निकाला है? खुद निकाला ना आपने, करप्शन की बुनियाद पे। पूछे जरा, किसी को हमने करप्शन की बुनियाद पे नहीं निकाला, थोड़ा पढ़ लिख के आया करें। वो राइट साइजिंग हुई है कैबिनेट की। अगर आपको अपनी समझ और शऊर नहीं है, ये आपने करप्शन पे लोगों को निकाला है, आपने फारिग किया होगा। आपके एमपीएस कभी क्रेडिट कार्ड की चोरी करते हैं, कभी इदारों की शीशे तोड़ते हैं, कभी एयरपोर्ट पे अपने स्मगलिंग के माल छुड़ाते हैं, कभी ये जो इस्लापिंडी के अंदर जो 2 करोड़ की जमीन कब्जा आपके एमएनए ने की है, ये सारे काम आपके हैं भाई। मुझे लग रहा है दोनों तरफ से आ रहे हैं, बिल्कुल हमारे जो यूनिफिकेशन लीडर है वो गया, वो साइन क्यों किया था? मुल्की दौलत जो है ना, मुल्की दौलत दोस्तों में तकसीम ना करें, मशीरों में तकसीम ना करें, रिश्तेदारों में तकसीम ना करें। बस हमारा ये है। मुझे ब्रेक लेनी है, बात करें लेकिन डिसिप्लिन के साथ बात करें। बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ कोशिश होगी, दोनों बात करें, लेकिन जो दोनों जानिब से इल्जामात बार बार सामने आ रहे हो, एक ही हमारा सवाल, जो दोनों जमातें बिल्कुल भाई भाई बन गए थे, बहन भाई बन गए थे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन किया था, उसके बाद फिर अगर 3 साल बाद यही होना था तो फिर माजी से सबक क्यों नहीं सीखा? अभी मैं इसका जवाब पूछेंगे एक ब्रेक के बाद।